ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل خصوصی پیشکش منظرنامہ میں سبھی ناظرین کا خیر مقدم۔ آج کی اہم خبروں میں سب سے پہلے یونین ہوم منسٹر امت شاہ نے برہم پترا کے سیلابی پانی کے انتظام، زراعت، آبپاشی اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے شمال مشرق میں 50 بڑے تالاب بنانے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ مانسون کے سیلاب کی تیاری میٹنگ کے دوران انہوں نے سیلاب کے انتظام اور دریا کے پانی کی سطح کی پیشن گوئی کے نظام کو اپ گریڈ کرنے کے لیے اسرو کی سیٹلائٹ تصویروں کا استعمال کرنے پر زور دیا۔ شاہ نے روشنی ڈالی کہ آسام اور شمال مشرق میں بار بار آنے والے سیلاب ایک بڑی تشویش کا باعث ہیں، جس سے ہر سال کافی نقصان ہوتا ہے۔ انہوں نے سڑکوں کی ڈیزائن میں قدرتی نکاسی کے نظام کو ضرورت پر زور دیا۔ پی ایم مودی کی قیادت میں زیرو کیجویلٹی اپروچ کو نوٹ کیا۔ شاہ نے سکم اور منی پور میں حالیہ سیلاب کی تفصیلی مطالعہ کرنے پر بھی زور دیا۔ اسرو نے اتوار کو دوبارہ ری یوزیبل لانچ وہیکل پشپک کے لیے اپنے تیسرے کامیاب لینڈنگ مظاہرے کا اعلان کیا۔ چتردرگا میں ایروناٹیکل ٹیسٹ رینج میں کیے گئے ٹیسٹ نے مشکل حالات میں خود مختار لینڈنگ کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ 4.5 کلومیٹر کی اونچائی سے چھوڑے گئے پشپک نے رن وے پر اترنے کے لیے درست حربے کا مظاہرہ کیا۔ لیکس 03 مشن نے خلا سے واپس آنے والی گاڑی کے لیے تیز رفتار لینڈنگ کے حالات کی نقل کی، جو ری یوزیبل اسپیس ٹیکنالوجی میں اسرو کی مہارت کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ ٹیسٹ لیکس 01 اور لیکس 02 کی کامیابیوں کی پیروی کرتا ہے، جس میں ایڈوانسڈ سینسر سسٹمز اور مستقبل کے لیے ڈیزائن کردہ ایرو ڈائنامک کانفیگریشن کی نمائش ہوتی ہے۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں سیکیورٹی فورسز نے نقلی نوٹوں کا ایک بڑا ذخیرہ اور نکسلیوں کے ذریعے استعمال ہونے والا پرنٹنگ کا سامان ضبط کیا۔ 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے اور 500 روپے کے جعلی نوٹوں کو مقامی بازاروں میں لوگوں کو دھوکہ دینے اور معیشت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ چھاپے میں پرنٹنگ مشین، سیاہی کی بوتلیں، وائرلیس سیٹ اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ سکما کے پولیس سپرنٹنڈنٹ نے کرن جی چوہان نے اسے نکسل خلاف آپریشن میں ایک بڑی کامیابی قرار دیا۔ نکسلیوں کا مقصد جعلی نوٹوں کا استعمال مقامی دکانداروں سے سامان حاصل کرنا تھا۔ کیرالہ فائنانس منسٹر این بالا گوپال نے گڈس اینڈ سروس ٹیکس (GST) کے مرکزی ریاستی ٹیکس شیئرنگ تناسب میں تبدیلی کی تجویز پیش کی ہے۔ ریاستوں کو موجودہ مساوی 50:50 تقسیم کے بجائے 60% حصہ وصول کرنے کی وکالت کی گئی۔ انہوں نے یہ تجویز نئی دہلی میں GST کونسل کی میٹنگ میں دی۔ بالا گوپال نے روشنی ڈالی کہ ریاستوں کے حق میں 40:60 کا تناسب زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ انہوں نے ٹیکس کی درست تقسیم کے لیے ای کامرس آپریٹرز کے ذریعے داخل کردہ ریٹرن میں ریاست کی وضاحت پر اہمیت دی۔ کیرالہ کے اس کیس مطالعے کو GST کونسل نے تسلیم کیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو فوری ریلیف نہیں ملا۔ سپریم کورٹ اب ان کی درخواست پر 26 جون کو سماعت کرے گی، جس میں انہوں نے نئی دہلی کو ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی ضمانت پر روک کے خلاف اپیل کی تھی۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 21 مارچ کو گرفتار کیا تھا اور وہ 21 جون کو تہاڑ جیل سے رہا ہو سکتے تھے اگر ہائی کورٹ نے ED کو عارضی ریلیف نہ دیا ہوتا۔ ٹرائل کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے کہا تھا کیجریوال کا جرم ابھی ثابت نہیں ہوا ہے اور ED کے پاس ان کے خلاف براہ راست ثبوت نہیں ہے۔ اتوار کو آندھرا پردیش کے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس وزیر نارا لوکیش نے سابق YSRCP حکومت پر الزام لگایا کہ انہوں نے 26 اضلاع میں پارٹی دفاتر کے لیے 42 ایکڑ زمین بہت کم قیمت پر الاٹ کی ہے۔
لوکیش نے کہا یہ زمین صرف 1000 روپے کرائے پر 33 سال کے لیے دی گئی تھی۔ انہوں نے یہ معلومات سوشل میڈیا پر شیئر کی اور مبینہ تعمیرات کے تصاویر بھی پوسٹ کیں۔ لوکیش نے یہ بھی نشاندہی کی کہ وشاکھاپٹنم کے راشی کونڈا میں جگن ریڈی کے لیے 500 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک شاندار محل بنایا گیا اور تاڈے پلی میں زیر تعمیر YSRCP مرکزی دفتر کو حال ہی میں گرا دیا گیا۔ لوکیش کے مطابق 600 کروڑ روپے کی مالیت کی 42 ایکڑ زمین 4200 غریب لوگوں کو فراہم کی جا سکتی تھی۔ حکمران جماعت کا اندازہ ہے کہ زمین کی کل مارکیٹ ویلیو اور تعمیراتی اخراجات تقریباً 2000 کروڑ روپے تک ہو سکتے ہیں۔ منظرنامہ کی پیشکش آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایسی ہی اہم خبروں کے لیے ڈیلی سالار اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کریں۔